السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر قرآن مجید تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھایا جاتا ہے۔ جو بہن بھائی گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس چینل میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہمارا سورۃ البقرہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے، تو سبق کو غور سے سنیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، اس سورت کا نام ہے سورۃ آل عمران۔ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سورت میں 200 آیات ہیں، 20 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ سورت کے شروع میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں، طاسین، الف لام میم، یاسین، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، واللہ اعلم بمرادہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے۔ یہ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مد الف ہے، مد ہے، یہاں پر اس کو کھینچنا ہے۔ الف کے نیچے زیر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ حمزہ کو لام کے ساتھ پلس کریں گے، لام میں سختی کریں گے، دبائیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہ چشمے والی گول ہا ہے، صرف منہ سے ہوا نکالنے کی طرح پڑھیں گے۔ واو کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ واو لام زبر ول، حیا زبر حی، یا لام پیش یل، حیل، اس یا میں سختی کریں گے، دبائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ آگے لام کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، یا کے ساتھ پلس کریں گے۔ قاف یا زبر قی، یا واو پیش یو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ میم پیش مو، قیوم وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نزل علیک، نون زا زبر نزا زبر زا، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ لام زبر لا، نزل، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لینیا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ۔ کاف کو باریک کرنا ہے، کاف زبر کا، نزل علیک، کاف کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ نزل علیک الکتاب، کاف زیر کی، تا کڑا زبر تا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ با زبر با، کتاب، با لام زیر بالحق، قاف زبر حق، قاف زیر قی، بالحق، قاف میں سختی کریں گے، دبائیں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، دال میں سختی کرنی ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، لام کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ مصدقا لما، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یا لین ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کو نہیں کھینچنا۔ نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفا ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، یہاں پر زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، لام کو تا کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے۔ را کڑا زبر را، را کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تا زبر تا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ والانجیل، حمزہ کو نون کے ساتھ پلس کرنا ہے، نون ساکن کے بعد جیم ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر، اس کو کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو لام کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ آیت نمبر 3 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، نون ساکن کے بعد قاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ با پر قلقلہ کریں گے، با یہاں پر ساکن ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال۔ جب ان 5 حروف پر دال نما مڑی ہوئی شکل آ جائے، یعنی جزم آ جائے، تو ان پر قلقلہ کریں گے، یا ان پر وقف کیا جائے تو ایسی صورت میں ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ من قبل ھدی، ہا پیش ہو،
دال کے اوپر دو زبر تنوین ہے، آگے لام کے اوپر تشدید ہے، تو دال کو لام کے ساتھ بلند کرنا ہے، ہدی للناس، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، آگے وانزل، نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، لام کو لام کے ساتھ بلند کرنا ہے، وانزل الفرقان، را ساکن ہے تو را ساکن سے پہلے والے حرف فا کو دیکھیں گے، فا کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، بڑا قاف ہے نقطوں والا، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون کو لام کے ساتھ بلند کرنا ہے، ذال یا زیر، دی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ یا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد شین ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو دال کو ساکن کریں گے، دال پر قلقلہ کریں گے، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا مدہ ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، تنوین کے بعد ذال ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، ذال کو نون کے ساتھ بلند کرنا ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، آیت نمبر 4 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں، ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، خواہ کو موٹا کرنا ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کو نہیں کھینچنا، یہاں بھی یا لین ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، فا کو سین کے ساتھ بلند کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کریں گے، اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، آیت نمبر 5 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، واو کو لام کے ساتھ بلند کرنا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، والذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے، واو کے ساتھ بلند کرنا ہے، واو کے اوپر تشدید ہے، 3 دندانے والی چیز ہے تو واو میں سختی کریں گے، را کو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، فا کو لام کے ساتھ بلند کرنا ہے، فی الارحام، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لنیا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، الف مدہ ہے، مد ہے، یہاں پر اس کو کھینچنا ہے، یہاں الف کے نیچے زیر ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے، کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اسلام میں سختی کریں گے، حمزہ کو لام کے ساتھ بلند کرنا ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، آگے یا ساکن ہے تو زا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، زا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے،
والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. یہ چشمے والی گول ہا ہے، صرف منہ سے ہوا نکالنے کی طرح پڑھیں گے. ہا پیش ہوں، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ہوا لام کے اوپر 3 دندانے والی چیز تشدید ہے تو لام میں سختی کریں گے. ذال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ، یا ہے ایک الف کے برابر، اس کو کھینچنا ہے. نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے. انزل علیک الکتاب، گلے کے درمیان سے زور لگا کر عین کو نکالنا ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین یا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ. کاف کو باریک کرنا ہے، لام کے ساتھ بس کرنا ہے. کاف لام زبر کل، کاف زیر کی، تا کڑا زبر تا، کتابا زبر با، کتابا. نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے. یہ کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تا کے اوپر 2 پیش تنوین ہے، تنوین کے بعد میم مشدد ہے تو تا کو میم کے ساتھ بس کرنا ہے، غنہ کریں گے، یہاں پر آواز ناک میں چھپائیں گے. کاف کو باریک کرنا ہے، کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے تو غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے. ہا کو نون کے ساتھ بس کرنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. حمزہ کو میم کے ساتھ بس کرنا ہے، میم مشدد ہے، میم کو آگے لام کے ساتھ بس کرنا ہے. ہن ام الکتاب، کاف کو باریک کرنا ہے، ایک الف کے برابر، تا کو کھینچنا ہے. با زیر بھی، واو زبر واو، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے. حمزہ پیش او و او، خا زبر خا و او خا، را پیش رو و او خارو، را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا کرنا ہے. شین کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ہا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یہاں پر جب وقف کریں گے تو تا کو ساکن کریں گے. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. حمزہ کو میم کے ساتھ بس کرنا ہے، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. میم کو لام کے ساتھ بس کرنا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، سختی کریں گے، دبائیں گے. ذال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. حروف مدہ یا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے. واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. زا کو یا کے ساتھ بس کریں گے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے. زا یا زبر زئی، غین 2 پیش غن، زئی غن، غین کو موٹا کرنا ہے. تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے تو غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. زئی غن فیتبعون، یا کو تا کے ساتھ بس کرنا ہے، تا میں سختی کرنی ہے. واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. الف مدہ ہے، تا کو باریک کرنا ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے. ہا کو با کے ساتھ بس کرنا ہے، با ساکن ہے، با پر قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال. جب ان 5 حروف پر جزم آ جائے، ساکن ہو تو ان پر قلقلہ کیا جائے گا اور ان کو موٹا کرنا ہے. یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. حمزہ کو لام کے ساتھ بس کرنا ہے، فا کو تا کے ساتھ، آگے واو کو با کے ساتھ بس کرنا ہے. با ساکن ہے، قلقلہ کریں گے با پر. تا کو باریک کرنا ہے، غین کو موٹا کرنا ہے، 4 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے. تا کو حمزہ کے ساتھ بس کرنا ہے، جھٹکا دیں گے. تا حمزہ زبر تا، واو یا زیر وی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. واو زبر وا، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا علا میم پیش مو، وما یعلم. تا حمزہ زبر تا، واو یا زیر وی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. ہا الٹا پیش ہو، تأویلہ،
الا اللہ، حمزہ کو لام کے ساتھ لفظ کرنا ہے، لام میں سختی کرنی ہے، دبانا ہے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ واو را زبر ور، را کڑا زبر را، را کے اوپر تشدید ہے تو واو کو را کے ساتھ بس کریں گے، کڑا زبر ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، سین میں سیٹھی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، خا کو موٹا کرنا ہے، خا واو پیش خو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، فا لام زیر فن، عین لام زیر عین، فی العلم میم زیر میں، فی العلم، قاف کو موٹا کرنا ہے، واو مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ بھی واو مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، نون مشدد ہے غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، لام کے ساتھ بس کرنا ہے، کاف لام پیش کل، لام میم دو پیش لم، میم نون زیر من، کل لم من، میم مشدد پر غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد عین ہے حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، اس نون ساکن کے بعد دال ہے حروف اخفا ہے تو غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، با کے ساتھ پلس کریں گے تشدید کی وجہ سے، ربا زبر ربا زیر بی ربی نون علی زبر نا ربنا، وقف کریں گے تو سیم پڑھیں گے، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، یا زال زبر یز، زال کاف زبر ذک، کاف زبر کا، یز ذک کا، زال کو نرم کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، پیش ہے یہاں پر، اسلام میں سختی کریں گے، دبائیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے، لام کو آگے لام کے ساتھ لفظ کرنا ہے، اس واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، اولل حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، الف مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو با کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ آیت نمبر 7 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، با کے اوپر تشدید ہے تو را کو با کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، الف مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، زا کو غین کے ساتھ پلس کرنا ہے، غین کو موٹا کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، واو مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، الف مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، حمزہ کو دال کے ساتھ پلس کریں گے، دال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، دال کو نرم کرنا ہے، دال کو یا کے ساتھ پلس کرنا ہے، نون علی زبرنا الف مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، ہا کو با کے ساتھ پلس کریں گے، با پر قلقلہ کریں گے، الف مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے تو نون کا لام میں ادغام کریں گے بغیر غننے کے، من لدنک، نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، حق کے ساتھ پلس کرنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو گول تا کو ہا سے تبدیل کرنا ہے، آگے حمزہ کو نون کے ساتھ پلس کریں گے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، واو کو ہا کے ساتھ پلس کرنا ہے، ہا الف زبر ہا الف مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو با کو ساکن کریں گے، با پر قلقلہ کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آیت نمبر 8 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، با کے ساتھ پلس کرنا ہے، الف مدہ ہے اس کو کھینچنا ہے، حمزہ کو نون کے ساتھ پلس کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، الف مدہ ہے الف کے برابر کھینچنا ہے، عین کو نون کے ساتھ پلس کریں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے،
الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے۔ یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لن واو ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ میم کو لام کے ساتھ بس کرنا ہے، لام الف زبر لا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لن یا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ یا ساکن سے پہلے یہاں پر زیر ہے تو اس یا کو کھینچنا ہے، حروف مدہ یا کی وجہ سے یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، خا کو موٹا کرنا ہے، فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، میم کو یا کے ساتھ بس کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو دال کو ساکن کریں گے، دال پر قلقلہ کریں گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہاں پر آیت نمبر 9 مکمل ہو گئی، رکوع یہاں پر مکمل ہوا۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔